بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، سب سے پہلے شکریہ ان دوستوں کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو دوستو جو نئے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ دوستو میں روزانہ 2 ویڈیو عملیات کے بارے میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے کسی طرح کا کوئی سوال پوچھنا ہو یا عملیات کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی ہیلپ لینا چاہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی میں ہر ویڈیو میں اسکرین پر دکھاتا ہوں، آپ مجھے واٹس ایپ پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ دوستو اگر آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے ایک نقش لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ بہت ہی پاورفل اور کامل نقش ہے اور کرنے میں بھی بہت آسان ہے۔ تو یہ تھوڑی سی میں جو اس کے فوائد میں نے لکھے ہیں، فوائد تو اس کے بے تحاشا ہیں، وہ میں ویڈیو میں بتا دوں گا، لیکن جتنے میں لکھ سکتا تھا وہ میں نے لکھے ہیں، بتایا وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ایک تویز سے بہت سارے کام لینا، دشمن کو دوست بنانا، جرم کی معافی، چور کی شناخت، گمشدہ کی خبر آئے، برائے حب اولاد کے لیے، جادو سے نجات کے لیے، مرض کے لیے، برائے بغض و عداوت کے لیے، شادی کے لیے، مردانہ قوت، اسیب زدہ کے لیے، حمل قائم رہے، اسیب بھاگ جائے، سانپ کے کانٹے کے لیے، مال میں ترقی کے لیے۔ تو دوستو اس نقش کو آپ نے بنانا کیسے ہے وہ بھی میں آگے چل کر آپ کو دکھاؤں گا۔ تو پہلے اس کے جو میں نے کچھ چند فوائد بیان کیے ہیں وہ سن لیں، کہ ان میں سے اگر آپ کو کچھ اور بھی ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا، یہاں میں اور نہیں لکھ سکتا تھا۔ تو پہلا آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے کہ اگر آپ کو کسی پر شک ہے، کسی نے آپ کوئی چیز وغیرہ کو چوری کی ہے، تو چور کی شناخت کے لیے آپ نے اس نقش کو کیا کرنا ہے کہ ایک پاک برتن لینا ہے مٹی کا، اس پر آپ نے اس نقش مکرم کو لکھ لینا ہے، اور جن جن لوگوں پر آپ کو شک ہے ان کا نام بولنا شروع کر دیں۔ جب چور کا نام آئے گا تو وہ برتن خود بخود گم جائے گا اور یوں چور کی شناخت ہو جائے گی۔ تو دوسرا جو اس کا وہ فائدہ ہے وہ سنیں، جرم کی معافی ہو جائے۔ اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں، اور جب کبھی بھی کوئی طریق وغیرہ ہو آپ کی عدالت میں تو حاکم وقت کے یا جج کے سامنے پیش ہو جائیں، تو اس پر اگر خون کا الزام بھی ہوگا تو انشاءاللہ معاف کر دیا جائے گا۔ یہ بھی اس نقش کی ایک کرامت ہے۔ تو گمشدہ کی خبر آئے یا وہ خود آئے، اگر کوئی گھر سے بھاگ گیا ہے یا کہیں چلا گیا ہے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی مسئلے مسائل کی وجہ سے، تو انشاءاللہ یا تو اس کی خبر آ جائے گی تو یا وہ خود آ جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو وہ بھی سن لیں۔ اگر کوئی شخص مدت سے گم ہو اور اس کی کوئی خیر خبر نہ مل رہی ہو تو اس نقش کو لکھ کر اپنے سرانے رکھ کر سو جائے، انشاءاللہ خواب میں اس کا سارا حال معلوم ہو جائے گا، خواب 50 سال سے اس کی خبر معلوم نہ ہو رہی ہو۔ نقش کی پشت پر، اس کی بیک سائڈ پر
غائب کا نام بما اس کی ماں کے نام کے تحریر کر دیں، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر کہ فلاں بنت فلاں، اور پاک و صاف کپڑے پہن کر نماز عشاء کے بعد سو جائیں تو غائب جو شخص ہوگا اس کی خواب میں آ کر اپنا تمام حال بیان کر دے گا۔ اگر اسی نقش کو لکھ کر غائب شخص کے واپس آنے کے لیے کسی بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیں تو انشاءاللہ تعالی غائب شخص جہاں بھی ہوگا بے قرار ہو کر واپس چلا آئے گا انشاءاللہ۔ تو برائے حب کے لیے بھی ہے، اگر شوہر عورت سے یا عورت شوہر سے یا کوئی طالب مطلوب یا نقش مکرم کو مشک و زعفران سے باوضو لکھ کر عطر اور خوشبودار تیل میں روز کامل طہارت کے ساتھ جلائیں اور چراغ کا منہ محبوب کے گھر کی طرف کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے 3 ہی روز کے جلانے سے مطلوب حاضر ہوگا اور ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ تو دشمن کو دوست بنانے کے لیے بھی ہے، اگر کوئی دشمن بن چکا ہو یا کوئی کسی سے ناراض ہو گیا ہو تو اس کو منانے کے لیے اس نقش کو چینی کے شربت میں دھو کر اس کو پلائیں، فرمادار و مطیع دوست بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اولاد کے لیے بھی ہے یہ، اگر کسی کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو تو اس نقش کو گلاب و عرق کوڑا میں دھو کر پلائیں، 40 روز تک اس نقش کو لکھ کر پلانے سے انشاءاللہ اولاد پیدا ہوگی۔ تو جادو سے نجات کے لیے بھی ہے، اگر کوئی جادو کے زیر اثر بیمار ہو جائے اور آرام نہ آتا ہو تو چاہیے کہ یہ نقش لکھ کر 3 روز پلانے سے انشاءاللہ صحت کاملہ عطا ہو جائے گی۔ قریب المرگ مریض کے لیے بھی ہے، اگر کوئی شدید بیمار ہو اور صحت حاصل نہ ہوتی ہو تو اس نقش کو روزانہ تازے پانی میں دھو کر پلانے سے اگر اس کی زندگی باقی ہے تو چند گھنٹوں میں صحت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرض رک جائے گا اور وہ روز بروز تندرست ہوتا جائے گا۔ تو برائے بغض دعوت کے لیے بھی ہے، اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ وہ 2 شخصوں کے درمیان جدائی ہو جائے تو اس نقش کو 2 طریقے سے پر کرے، اول مریخ کی ساتھ میں دشمن کا پہنا ہوا صاف کپڑا لے کر اور جس سے جدائی مقصود ہو اس کا پہنا ہوا کپڑا بھی لے کر دونوں کے کپڑوں پر بروز منگل یہ نقش لکھیں اور ان کی پشت پر وہ جیسا کہ میں فلاں بنت فلاں جدائی شد تو آگے اس کے دوسرے کا نام لکھنا ہے، فلاں بنت فلاں تو آگے آپ نے لکھ دینا ہے کہ جدائی شد یا ان میں عداوت شد، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہو وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ تو لکھ کر اس کپڑے کو کسی پرانی قبر میں سینے کے برابر دفن کر دیں۔ دوسرا طریقہ جو وہ یوں ہے کہ نقش لکھ کر چھوٹے مٹی کے کوزے میں بند کر دیں، مٹی کا ایک چھوٹا برتن لے لیں، اس میں آپ نے اس کو نقش کو بند کر دینا ہے، مگر اس کو انہی دونوں کے کپڑے پر منگل کے روز لکھیں، مگر اس کو پرانے سرکہ میں سیاہی ملا کر لکھیں، پھر اس کوزہ کو اچھی طرح بند کر کے دریا کے کنارے دفن کر دیں، چند ہی روز میں دونوں کے درمیان سخت دشمنی و عداوت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو عورت شادی کے لیے راضی ہو جائے گی، اگر کوئی عورت شادی کے لیے راضی نہ ہو تو اس کو راضی کرنے کا بھی یہ ایک بہت ہی زبردست جو ہے یہ ایک نقش ہے۔ اگر کوئی عورت شادی پر راضی نہ ہو تو 3 مرتبہ یہ نقش لکھ کر پشت پر اپنا نام بما والدہ اور اس عورت کا نام بما والدہ کہ لکھ کر چینی میں گول کر اسے پلا دیں، انشاءاللہ تعالی وہ ضرور ضرور راضی ہو جائے۔ تو مردانہ قوت کے لیے بھی اگر مردانہ قوت آپ کی کم ہے اس کو بحال کرنے کے لیے، اگر کسی کی مردانہ قوت باندھ دی گئی ہو یا کم ہو گئی ہو تو کسی چینی کے برتن پر عرق گلاب و عرق کوڑا سے لکھ کر 7 مرتبہ 7 روز تک متواتر پلانے سے پورا مرد ہو جائے گا اور مردانہ قوت بحال ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دشمنوں اور حادثوں کی زبان بندی کے لیے اس نقش کو 3 روز برابر لکھ کر کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو پانی پلا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ لوگ جو ہیں وہ زبان درازی سے باز آ جائیں گے۔ تو سفر میں جاتے وقت بھی ہے، سفر میں جاتے وقت بھی اس کا فائدہ ہے، اگر اس نقش کو لکھ کر اپنی دائیں ران پر باندھ لیں
اور باوضو رہیں تو خواہ کتنا ہی سفر کریں تھکن بالکل محسوس نہ ہوگی، اگرچہ سفر پیدل ہی کیوں نہ کرنا ہو۔ جب سفر سے واپس اپنے گھر لوٹ آئے تو اس نقش کو کھول ڈالے۔ بہت ہی یہ کامل اور بہت ہی زبردست نقش ہے۔ اگر کسی پر اسیب کا شدید ترین اثر ہو جائے اور وہ پاگل دکھائی دے تو ایسے میں اس نقش کو لکھ کر 3 روز تک متواتر پلانے سے اسیب کا اثر جاتا رہے گا اور مریض صحت مند ہو جائے گا۔ تو اب حمل برقرار رکھنے کے لیے بھی ہے، اگر کسی خاتون کا حمل ساقط ہو جاتا ہو تو اس نقش کو لکھ کر دیں کہ اپنی کمر میں باندھیں، انشاءاللہ حمل قائم رہے گا۔ جب تک بچہ نہ پیدا ہو جائے نقش کو باندھا رہنے دیں تو اسیب بھاگ جائے۔ اگر کسی گھر میں اسیب ہو تو یہ نقش لکھ کر کسی دیوار میں لگا دینے سے اسیب بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ اسیب اگر پتھر پھینکتا ہو تو اس کے لیے بھی ہے، اگر کسی مکان میں اسیب پتھر یا غلاظت وغیرہ پھینکتا ہو تو مکان کے چاروں طرف یہ نقش دیواروں پر لگا دیں، پھر کبھی اسیب پتھر یا غلاظت نہیں پھینکے گا انشاءاللہ۔ تو ایک پہلے میں نے آپ کو چور کی شناخت کے لیے بتایا، اور پھر بھی ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی کا مال چوری ہو گیا ہو اور چور کا پتہ نہ چلتا ہو تو اس نقش کو لکھ کر اپنے سرہانے رکھ کر سو جائے۔ چور کی شکل اور جہاں مال رکھا گیا ہے سب کچھ خواب میں واضح نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ سانپ کے کاٹے کے لیے اگر کسی کو اس موذی جانور نے کاٹ لیا ہو تو اس نقش کو دھو کر پلانے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ زراعت کی ترقی کے لیے بھی ہے، اگر اس نقش کو لکھ کر کھیتوں میں دفن کر دیں تو پیداوار میں خوب ترقی ہوگی۔ تو مال کی ترقی کے لیے بھی ہے، اس نقش کو لکھ کر مال میں رکھنے سے مال میں خوب ترقی ہوگی اور کبھی کمی نہ ہوگی۔ تو یہ ہر کام کے لیے نقش لکھتے وقت موکلات کے نام چاروں کونوں پر ضرور لکھیں یا ان کے اسماء کے عددات نکال کر لکھیں، کیونکہ یہ موکل نقش کے حاکم ہے، بغیر ان کے نقش کا اثر نہیں ہوگا۔ موکلوں کے نام جبرائیل، مائکائیل، اسرافیل اور عزرائیل ہے، جو کہ نقش کے کونوں پر لکھ دیے گئے ہیں۔ اس صورت کے جو عدداد ہیں وہ 2,15,653 ہے، موکلوں کے عدداد اس کے علاوہ ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوستو یہ کون سی صورت کا نقش ہے اور اس سے آپ کس طرح، طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، پھر بھی جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے صورت یاسین شریف کا نقش۔ حالانکہ تمام یاسین کا لکھنا دشوار ہوتا ہے، تو چنانچہ میں نے بہت محنت اور کوشش سے اس کا نقش لکھ لیا ہے تاکہ آپ اس سے کام لے سکیں۔ اور اس نقش کی تعریف کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، جتنا میں نے آپ کو بتا دیا اپنے علم کے مطابق۔ تو اس کا جو طریقہ ہے اس کا عمل بننے کا وہ کچھ یوں ہے کہ 40 روز تک بلا ناغہ دریا کے کنارے غسل کر کے یہ نقش پر کریں اور آٹے اور شکر میں گوندھ کر گولیاں بنا کر مچھلیوں کے لیے دریا میں ڈال دیں۔ جب چلا ختم ہو جائے تو اس روز چاول اور دودھ کی کھیر پکا کر موکلوں اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیاز دے، جس میں سے حسب بھوک خود بھی کھائے اور باقی کو پنڈلیوں تک پانی میں جا کر دریا میں ڈال دے۔ اس طرح اس نقش کا عمل بن جائے گا۔ اس کے بعد جس کام کے لیے بھی اس نقش مکرم کو پر کرے گا وہ پورا اثر دکھائے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ وہ ساری باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی اور طریقہ بھی بتا دیا۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں اس بار بھی کہوں گا، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لیے آپ کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔